حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم فرمایا کہ ہم لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبوں کا لحاظ کر کے برتاؤ کریں۔ یہ مقدمہ صحیح مسلم سے لیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو دیکھ کر تعجب سے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، اے کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے، اور تو کتنا قابل احترام ہے۔ لیکن مومن کی عزت و احترام تجھ سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو احترام کے قابل بنایا ہے، اور اسی طرح مومن کے مال، خون اور عزت کو بھی احترام کے قابل بنایا ہے، اور اسی احترام کی وجہ سے اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ ہم مومن کے بارے میں ذرا بھی بدگمانی کریں۔ یہ طبرانی اور مجمع الزوائد کی حدیث ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان فقراء مسلمان مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقراء مالداروں سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور اس آدھے دن کی مقدار 500 برس ہوگی۔ یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے۔ فائدہ: پچھلی حدیث میں غریب کا امیر سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہونے کا ذکر ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ امیر اور غریب دونوں میں مال کی رغبت ہو۔ اس حدیث میں 500 سال پہلے جنت میں جانے کا ذکر ہے۔ یہ اس وقت ہے جب کہ غریب میں مال کی رغبت نہ ہو اور مالدار میں مال کی رغبت ہو۔ یہ جامع الاصول لابن اثیر سے لیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب تم لوگ جمع ہوں گے تو اس وقت اعلان کیا جائے گا، اس امت کے فقراء اور مساکین کہاں ہیں؟ اس اعلان پر وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا، تم نے کیا اعمال کیے تھے؟ وہ کہیں گے، ہمارے رب، آپ نے ہمارا امتحان لیا لیکن ہم نے صبر کیا۔ آپ نے ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں کو مال اور حکمرانی دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم سچ کہتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ وہ لوگ جنت میں عام لوگوں سے پہلے داخل ہو جائیں گے، اور حساب کتاب کی سختی مالداروں اور حکمرانوں کے لیے رہ جائے گی۔ یہ حدیث ابن حبان سے لی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کون سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا،
سب سے پہلے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ فقراء مہاجرین ہیں، جن کے ذریعے سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ مشکل کاموں میں انہیں آگے رکھ کر ان کے ذریعے سے بچاؤ حاصل کیا جاتا ہے۔ ان میں سے جس کو موت آتی ہے اس کی حاجت اس کے سینے میں ہی رہ جاتی ہے، وہ اسے پورا نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں سے فرمائے گا، ان کے پاس جا کر سلام کرو۔ فرشتے تعجب سے عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم تو آپ کے آسمانوں کے رہنے والے ہیں اور آپ کی بہترین مخلوق ہے، اس کے باوجود آپ ہمیں حکم فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے پاس جا کر ان کو سلام کریں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے ایسے بندے تھے جو میری عبادت کرتے تھے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، ان کے ذریعے سرحدوں کی حفاظت کی جاتی تھی، مشکل کاموں میں انہیں آگے رکھ کر ان کے ذریعے سے بچاؤ حاصل کیا جاتا تھا، اور ان میں سے جس کو موت آتی تھی اس کی حاجت اس کی سینے میں ہی رہ جاتی تھی، وہ اسے پورا نہیں کر پاتا تھا۔ چنانچہ اس وقت فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے یوں کہتے ہوئے آئیں گے کہ تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے تم پر سلامتی ہو، اس جہان میں تمہارا انجام کتنا ہی اچھا ہے۔ یہ ابن حبان کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے، ان کا نور سورج کی روشنی کی طرح ہوگا۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ فقراء مہاجرین ہوں گے جن کو مشکل کاموں میں آگے رکھ کر ان کے ذریعے سے بچاؤ حاصل کیا جاتا تھا۔ ان میں سے جس کو موت آتی تھی اس کی حاجت اس کے سینے میں رہ جاتی تھی، انہیں زمین کے مختلف حصوں سے لا کر جمع کیا جائے گا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مجھے مسکین طبیعت بنا کر زندہ رکھیے، مسکینی کی حالت میں دنیا سے اٹھائیے اور میرا حشر مسکینوں کے جماعت میں فرمائیے۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے۔ حضرت سعید بن ابی سعید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تنگ دستی اور ضرورت کا اظہار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو سعید، صبر کرو، تم میں سے جو مجھ سے محبت کرتا ہے فقر اس پر تیزی سے آتا ہے، جس تیزی سے سیلاب کا پانی وادی کی اونچائی اور پہاڑوں کی بلندی سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد مجموع زوائد سے لی گئی ہے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس کو دنیا میں اس طرح بچاتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے مریض کو پانی سے بچاتا ہے۔ یہ طبرانی اور مجموع زوائد کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقراء سے محبت کرو اور ان کے ساتھ بیٹھو، عربوں سے دل سے محبت کرو، اور جو تم میں عیب موجود ہے وہ تمہیں دوسروں پر طعن و تشنیع کرنے سے روک دے۔ حضرت
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بہت سے پراگندہ بال، گرد آلود، پرانی چادروں والے، لوگوں کے دروازوں سے ہٹائے جانے والے اگر اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا فرما دے۔ یہ طبرانی اور مجمع زوائد کی حدیث ہے۔ فائدہ: اس حدیث شریف کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بندے کو میلا کچیلا اور پراگندہ بال دیکھ کر اپنے سے کمتر نہ سمجھا جائے، کیونکہ بہت سے اس حالت میں رہنے والے بھی اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہوتے ہیں۔ البتہ واضح رہے کہ حدیث شریف کا مقصد پراگندہ بال اور میلا کچیلا رہنے کی ترغیب دینا نہیں ہے۔ یہ معارف الحدیث سے لیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور مجھے بھی ان حدیثوں کے صدقے طفیل میں، اس کے ثواب کے صدقے طفیل میں اپنی رحمتوں، برکتوں اور فضل و کرم سے نوازے، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی، انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔